زیادہ کا مستحق ہو، مجھے اور چاہیے اور دے دو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ولید بن مغیرہ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تضر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ اے ولید بن مغیرہ ان قریب ہم تمہیں اس طرح کی گاٹھی گھٹائیں گے، سارے تکبر وہی نکل آئے گا، جان چکے ہو گئے کیا ہے جہنم۔ وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تضر، اس جہنم کے اندر نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، زندگی اور موت کے درمیان اپنی زندگی بسر کر رہے ہوگے۔ اس طرح کی غدلی حالت کر دیں گے، اس طرح کی ناگواری حالت ہو جائے گی، نہ زندگی ملے گی نہ موت ملے گی، اللہ تعالیٰ کچل کر رکھ دیں گے۔ لواحۃ للبشر، تمہارا جسم وہ فرشتے اپنے ہاتھوں سے کھینچ رہے ہوں گے، تمہاری اتنی حالت برے کر دیں گے۔ علیہ 19، تم پر 19 فرشتوں کو میں نے نگران بنا رکھا ہے۔ یہ انسان کا دشمن مال بھی بن جاتا ہے، اولاد بھی بن جاتی ہے۔ اور تیسرا دشمن انسان کا نفس ہوتا ہے، انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ جو انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اپنے نفس کو اپنا سردار بنا لیتا ہے، وَعَدَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پہلی نعمت اللہ تعالیٰ یہ چھینتے ہیں کہ اسے علم کی دولت سے نوازتے ہی نہیں ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر، اس کے دل پر پردہ بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں پر پردہ بنا دیتے ہیں، اسے ایمان کی دولت ملتی ہی نہیں، کوئی ایمان کی بات اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہی نہیں۔ انسان کو خواہشات کی تکمیل نہیں کرنی چاہیے۔ نفس امارہ انسان کو برائی پر ابالتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نفس امارہ کی پیروی کرنے والے، پیچھے لگنے والے انسان، اس اللہ تعالیٰ اس انسان کو بری و ذمہ جہنم سے نہیں کرتے، اور الا ما رحم ربی، فرمایا اگر میرے رب کا رحم نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، تو کوئی انسان اپنے نفس سے بچ نہیں سکتا۔ نفس امارہ، توبہ کس طرح کرنی چاہیے؟ ان 3 دشمنوں کو چھوڑیے، نفس خواہشات کو چھوڑیے، مال و دولت کو چھوڑیے، اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے باڈی کو اپنا تسلسل قائم کرتے ہوئے عبادت میں لگائیے، اور انسان کا تیسرا دشمن شیطان کو بھی چھوڑیے۔ ان 3 دشمنوں کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیں گے، تم استغفار کر لو، توبہ کر لو۔ توبہ کی کچھ شرائط ہے،
جو محدثین نے، علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ پہلی شرط، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان توبہ کرے تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہی توبہ قبول کریں گے جو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توبہ کرتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي بها وجهه۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتے۔ استفہام انکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتے مگر جو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، وَابْتُغِيَ بِهَا وَجْهُهُ، اور اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا مقصود ہو، اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ دوسری شرط، اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بدعتی نہ ہو، کوئی بدعت کو ایجاد کرنے والا نہ ہو، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ احتجب توبۃ عن کل صاحب البدع حتی یدعها۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کرتے اس انسان کی جو توبہ کے اندر، جو دین کے اندر، شریعت کے اندر بدعت کو ایجاد کرنے والا ہو، حتی یدعها، حتیٰ کہ وہ بدعت کو چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر سکتے ہیں۔ تیسری شرط، اگر کوئی انسان اقلاع الذنب، گناہ کو چھوڑنے کا مصمم ارادہ کرتا ہے، توبہ اس کی ہی قبول ہوتی ہے۔ فرمایا، الاستغفار بلا اقلاع من الذنب توبۃ من الکاذبین۔ جو انسان اپنی توبہ کے اندر یہ مصمم ارادہ نہیں کرتا اور اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتا، اس انسان کی توبہ اس طرح سمجھیے کہ جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر توبہ قبول کروانی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے ہو، تو شرط کیا ہے؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، بدعت کو ایجاد کرنے والا نہ ہو۔ تیسری شرط، اپنے گناہ کو چھوڑنے کا مصمم ارادہ کر کے توبہ کرتا ہے، اس انسان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور چوتھی شرط، اقرار بالذنب، اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مان لینا، اللہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، جس کے بارے میں ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ کوئی انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کو گناہ شمار کرتا ہے، ثم تاب تاب اللہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اس شخص کی اللہ رب العزت توبہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ پانچویں شرط، العزم اللہ یعود، عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا کہ آج کے بعد اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا، جس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔
اصرار نہیں کرنا، اقرار کرنا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کوئی فحاشی کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا کوئی گناہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور بخشنے والا ہے ہی نہیں، ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے، ولم یصروا کا مطلب اقرار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اس شخصیت کی بھی اللہ رب العزت توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور چھٹی قسم، چھٹی شرط، جو انسان توبہ کرتا ہے اس کے لیے چھٹی شرط کیا ضروری ہے؟ اگر کوئی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے، موت سے پہلے توبہ کر سکتا ہے۔ موت آنے والی ہے، 5 منٹ پہلے بھی انسان توبہ کرے گا، اس انسان کی توبہ اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اعین الملک والتفت بالساق بالساق واذا بلغت الحلقوم، انسان کو 3 نشانیاں دیکھنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ پہلی نشانی، جب انسان ملک الموت فرشتے کو دیکھتا ہے۔ دوسری نشانی، جب انسان کی پنڈلی کو اوپر چڑھ جاتی ہے اور اس کی روح ہنسلی کو آ جاتی ہے، گلے کو آ جاتی ہے، اوپر آ جاتی ہے، منہ کی طرف آ جاتی ہے۔ ان 3 نشانیوں سے پہلے کوئی انسان توبہ کرے گا، اس کے توبہ قبول ہوگی۔ یاد رکھیے، دوبارہ ان 7 شرطوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ پہلی شرط، کوئی انسان توبہ کرتا ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ دوسری شرط، کوئی انسان بدعتی نہ ہو، دین مکمل ہو چکا ہے، جس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کچھ یہود آئے اور انہوں نے کہا، اے عمر، تمہاری کتاب میں ایک اس طرح کی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر اترتی، جس دن وہ اترتی اس دن کو ہم عید بنا لیتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ پھر انہوں نے تلاوت فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی آج دین مکمل کر دیا۔ بعض محدثین نے لکھا یہ آیت کریمہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کی، سب سے آخری آیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن اللہ تعالی نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور جو تیسری شرط، اگر کوئی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے، اقلاع الذنب، گناہ کو چھوڑنے کا مصمم ارادہ رکھے، اللہ تعالی کی رضا، بدعت کو چھوڑنا اور گناہ کو چھوڑنے کا مصمم ارادہ رکھتا ہے، تب انسان اللہ تعالی انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ چوتھی شرط، جو انسان اپنے گناہ کو توبہ کے اندر تبدیل کرنا چاہتا ہے، اقرار الذنب، گناہ پر اقرار کرنا۔ پانچویں شرط، اعتراف الذنب، گناہ پر اعتراف کرنا۔ چھٹی شرط، موت کے آنے سے پہلے کوئی انسان توبہ کرتا ہے، اس انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بابا للتوبۃ لم یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، ایک دروازہ اس طرح کا ہے توبہ کے لیے جو قیامت تک بند نہیں ہو سکتا، حتی تطلع الشمس من مغربها، وہ بند اس وقت ہی ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ سوچئے، ان تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیے، اپنی زندگی کا محور بنائیے، تب انسان اللہ تعالی سے جو بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی ضرور توبہ کو قبول کرتے ہیں۔
اور کچھ علماء کرام نے 7ویں شرط بھی لگائی ہے. وہ 7ویں شرط یہ ہے، انسان اگر برے ماحول کے اندر رہ رہا ہے اس کو اس ماحول کو چھوڑنا ہوگا، برے لوگوں کی صحبت سے نکلنا ہوگا. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلی امتوں میں ایک شخص گزرا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کس طرح میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. اس کے دیر میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا. کسی پادری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے، 99 قتل کر دیے ہیں اور میں اب چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. کہتا ہے نہیں تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، تم نے تو 99 قتل کر دیے، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. اچھا اس نے سوچا معاف تو نہیں ہونا، لیکن اس نے تلوار نکالی، اسے پادری کو بھی قتل کیا. اب 100 کی اس نے پوری مکمل سینچری کر لی، سینچری مکمل ہوگی. اب دوبارہ پھر دل کے اندر پیدا ہوتا ہے ڈر، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا. پھر دل کے اندر خوف آتا ہے، کسی علماء کرام کے پاس جاتا ہے، کسی علم والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں 100 کا قاتل ہوں، 100 کو قتل کیا ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے. اور اس محدثین اور صاحب علم اس نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ہو سکتی تمہاری توبہ تمہاری ہو سکتی ہے. شرط کیا ہے؟ تمہیں جس ملک میں تم رہتے ہو، جس جگہ رہتے ہو، جس بستی میں رہتے ہو، اس بستی کو چھوڑنا ہوگا. اس نے کہا اچھا اب نہیں کر رہا ہے. اس نے کہا ائتی قریۃ کذا و کذا، فلاں فلاں بستی چلے جاؤ، یعبدون اللہ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اب جا رہا ہے، رستے کے اندر ملک الموت آ جاتا ہے، فرشتہ آ جاتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. جنت والے بھی آ جاتے ہیں، فرشتے جنت والے بھی آئے، جہنم والے بھی آئے. جنتی کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے، یہ توبہ کے لیے نکلا ہے. اب جہنمی کہہ رہے ہیں ہم نے لے کے جانا 100 کا قاتل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا آسمانوں سے بھیجا اور کہا ان دونوں کی جگہ کو ماپ لیا جائے، جس طرف سے آ رہا ہے اس جگہ کو بھی ماپا جائے، جس طرف جا رہا ہے اس جگہ کو بھی ماپا جائے. جو جگہ کم ہوگی، اگر جس طرف سے آ رہا ہے وہ جگہ کم ہوگی تو جہنم والے لے جائیں گے، جس طرف جا رہا ہے توبہ کے لیے اگر وہ جگہ کم ہوگی تو جنت والے لے جائیں گے. کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں، جس طرف جا رہا تھا زمین سگڑ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ یہ کرواتے ہیں کہ جو جنتی لوگ ہوتے ہیں، جنتی فرشتے ہوتے ہیں، وہ انسان کو لے جاتے ہیں اور جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے رحم والے ہیں. ثمرات ہیں انسان کے لیے، خوشخبری ہے اور خوشبختی ہے، بختوری ہے اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اور اسی لیے اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، موسیٰ تم نے تو فلاں شخص کو قتل کر دیا تھا، اب تم نبوت کا تاج پہنا کے آ گئے ہو، اب تم دین کی اسلام کی باتیں کرتے ہو، تم نے تو فلاں شخص کو قتل نہیں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اے اللہ میں نے اس وقت تو قتل تو کیا تھا. فرعون سن لے، میں نے اس وقت تو قتل کیا تھا، تب میں جہالت کے اندر تھا. ان لوگوں کی اندر رہنے والا اور جو لوگ برے تھے، برے ماحول میں رہنے والا تھا، جب میں واپسی پہ آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا تاج پہنا دیا ہے. اب میں پہلے والا موسیٰ نہیں رہا، انا من المہتدین، اب تو میں ہدایت پانے والے لوگوں میں سے ہو گیا ہوں. یہ ہے
توبہ کا انداز، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان توبہ کرتا ہے، یہ 8 شرطیں اپنی زندگی کے اندر لاحق کرے گا، تب اس انسان کی توبہ قبول ہوگی۔ اور توبہ استغفار کرنے کے پھل کیا ہے، ثمرات کیا ہے، فائدے کیا ہے، جس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک و اطہر پر اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرو، فائدہ کیا؟ انہو کان غفارا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے استغفار کرنے کی بدولت۔ دوسرا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فائدہ مند، خواہش مند اور سکون والی بارش نازل کر دیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، انسان کو 2 چیزوں کی بڑی حرص ہوتی ہے، ایک مال اور ایک اولاد۔ فرمایا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں کو بھی زیادہ کر دیں گے، ڈبل کر دیں گے، مال کو بھی ڈبل کر دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تو باغات بھی بنائے ہیں، نہریں بھی بنائی ہیں، دیکھتے نہیں ہو؟ کس طرح استغفار کرنا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے علم پر بہت کام کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد پہنچ جاتے ہیں، آج کل کا پروگرام نہیں تھا، آج کل کا ماحول نہیں تھا، مسجد والوں سے کہنے لگے میں سونا چاہتا ہوں، سکون کے لیے کچھ موقع دیجیے، میں رہنا چاہتا ہوں۔ انتظامیہ نے کہا نہیں، ہمارا قانون ہے، ہم کسی کو رہنے نہیں دیتے، سکون کے لیے موقع نہیں دیتے۔ اچھا چل پڑے۔ اب پاس سے گزرنے والا ایک نان بھائی تھا، اس کا کام تھا نان بنانا اور بیچنا، نان بناتا تھا اور بازار میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، کہتا ہے امام میرے ساتھ آئیے، میرے گھر میں آ جائیے، وہاں لیٹ جانا، سکون وہاں کر لینا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لیا، گھر پہنچ گئے ہیں، امام احمد بن حنبل کو چارپائی پہ لٹایا اور خود آٹا لیا، گوندنا شروع کر دیا، کام جو نان کا تھا، آٹا گوندتا ہے، ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اے انسان، کیا تم اذکار کرتے ہو؟ ان اذکار کا کچھ فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ ان اذکار نے تمہیں کوئی فائدہ دیا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں، کیوں نہیں، غریب تھا، مسکین تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اور فرماتے ہیں ساری زندگی کی خواہشات پوری ہو گئی، ساری زندگی کی، لیکن ایک خواہش باقی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں وہ کون سی خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری پوری نہیں کی؟ کہتے ہیں ایک ہی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس دور کے بڑے محدث امام احمد بن حنبل ہے، کبھی ان سے ملاقات ہو جائے، آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی، اس کو پتہ نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ تعالیٰ نے آج تیری یہی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے گھر سے نکالا ہے، لقد جررت بہ جرا، آج مجھے فرشتے نے میرے گھر سے نکالا ہے تو تیری ملاقات کرنے کے لیے۔ تمہاری ساری زندگی کی ساری خواہشات اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہیں، وجہ کیا ہے؟ استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ اور خاص طور پر یاد رکھیے جو انسان توبہ کرتا ہے واقعتاً حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس کی ساری خواہشات پوری کر دیتے ہیں۔
اور یہ توبہ اور استغفار زیادہ تر عورتوں کو کرنا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ والاستغفار، اور استغفار کیا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے جب جہنم دیکھی سب سے زیادہ اس میں سڑنے والی عورتیں تھیں، عورتوں کی کثرت زیادہ ہوتی ہے جہنم میں، سب عورتیں خاموش ہیں۔ ایک عورت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول ما لنا اکثر اہل النار، ہمیں کیوں زیادہ جاتی ہیں جہنم کے اندر؟ وضاحت